सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. انوار رمضان ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. انوار رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ پورے ماہ مبارک میں K21 نیوز کے اوپر جاری ہے، اور پچھلی جو ہماری نشست رہی تھی اس میں بات ہوئی تھی کچھ جو سماجی معاملات ہیں اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ صبر و برداشت کس طرح یہ مادہ پیدا کیا جائے، روزہ جو کہ اس چیز کا درس دیتا ہے کہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں. اور آج عصر حاضر میں جس وقت سب سے بڑا چیلنج اس وقت جو درپیش ہے اس قوم کی اگر بات کر لی جائے، مملکت خدا داد پاکستان کی اگر بات کی جائے، تو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ لوگوں میں صبر و برداشت نہیں ہے. یہ کس طرح پیدا کی جائے؟ اور روزہ کیونکہ یہ چیز سکھا رہا ہے، اللہ کی جانب سے یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تمہیں اپنے آپ کو روکنا ہے برائیوں کی طرف بڑھنے سے. محض روزے کا نام بھوک پیاس کا چھوڑ دینے کو نہیں کہا گیا، اس میں آپ نے صبر اختیار کرنا ہے، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اگر یہ تمام چیزیں اگر نہیں سیکھ سکے تو پھر یہ جو سوسائٹی میں جس بگاڑ کی ہم بات کرتے ہیں، یہ بہت ساری خامیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، یہ ان تمام چیزوں کی بائی پروڈکٹ ہے، پیداوار ہے. اب اس کے حوالے سے ہم مزید گفتگو کریں گے، اور خاص طور پہ جو روزے کے مسائل ہیں اس حوالے سے بھی گفتگو کی. چند ایک ایسے مسائل ہیں جس کے بارے میں نشاندہی کی گئی ہے. کوشش یہ رہے گی کہ آج اس نشست میں تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کی جائے. سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گا معزز مہمانوں کو جہاں تشریف فرمائیں. سب سے پہلے تو خوش آمدید کہیں گے حافظ حسنین چشتی صاحب کو. وہ تلاوت اکلام پاک سے ہماری اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں. بہت شکریہ قاری صاحب، آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں اس ٹرانسمیشن میں. علامہ سجاد شبیر صاحب ہمارے مہمان ہیں.
جن سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، سیکھنے کا موقع ملتا ہے. آج بھی ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن کا حصہ، ان کو بھی خوش آمدید. بہت شکریہ علامہ صاحب. بہت سارے پیغامات اور سوالات علامہ صاحب کے لیے موصول ہو رہے ہیں، بہت سراہا جا رہا ہے. آپ کی جو باتیں ہیں ان کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے، تو ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ٹرانسمیشن کا حصہ ہے. علامہ جہاں سبزواری ہمارے دوسرے مہمان تشریف رکھتے ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہوں گا. آپ سے بھی ماشاءاللہ بہت رہنمائی ملتی ہے، سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور آپ کے لیے بھی بہت سارے سوالات ہیں، خاص طور پہ جو روزے کے مسائل ہیں اس حوالے سے بہت سارے پیغامات ہیں، ان سے بھی آج ہماری گفتگو جاری رہے گی. آج کے جو ہمارے نعت خواں حضرات یہاں پر موجود ہیں، ان میں محمد حسنین قادری صاحب یہاں پہ موجود ہیں. آپ کا بہت شکریہ. حسین قادری یا حسنین؟ ہاں، حسین قادری صاحب. حسین قادری ہمارے جو مہمان ہیں ان کو خوش آمدید کہیں گے. اس کے علاوہ جی ارسلان حسین صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. اور عمران باقر صاحب بھی اب سے کچھ دیر بعد ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں ہوں گے، انہیں بھی خوش آمدید کہیں گے. آج بڑا خوبصورت ہمارے ساتھ نعت خواں یہاں پہ موجود ہیں، بڑے زبردست کلام آج ہم ان سے سنیں گے انشاءاللہ. علامہ صاحب، بات ہو رہی تھی گزشتہ پروگرام میں کچھ صبر کے حوالے سے، اور جو سوسائٹی میں جس چیز کی سب سے زیادہ کمی نظر آتی ہے وہ یہی چیز ہے کہ ایک برداشت نہیں ہے اور ایک صبر نہیں ہے. اب ایک اور چیز جس کے بارے میں بہت زور اللہ رب العزت نے دیا ہے وہ یہ کہ تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے. تزکیہ نفس کس طرح کیا جائے، یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے، کیونکہ ہم آج کل بہت ساری الٹی سیدھی باتوں میں الجھاؤ کا شکار ہیں. جیسے کل علامہ صاحب نے کہا کہ موبائل اور ٹیکنالوجی کا انفلوئنس اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس میں ہم الجھ کر رہ گئے. اور دوسری طرف ہو یہ رہا ہے کہ میڈیا کے اوپر کچھ اس طرح کے مباحثے ہو رہے ہیں، کچھ اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، وہ غیر ضروری گفتگو ہے جس کو یہ سمجھا جا رہا ہے، اس میں ایک عام آدمی الجھ کر رہ گیا ہے. تو کیسے ممکن ہو یہ تزکیہ کس طرح کیا جائے، اور خاص طور پہ جب فتنوں کا اتنا وبال ایک ہے کہ بارش کے قطروں کی صورت میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ برسیں گے، تو ان سے کیسے محفوظ اپنے آپ کو رکھا جائے؟ میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی ہماری رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی جاہدکم کفار والمنافقین. یاسر بھائی بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ تزکیہ نفس، اور اس معاشرے میں جہاں پہ حقدار جو ہے وہ بھٹک رہا ہے، اس کو حق نہیں مل رہا، جی اور ایک بیرا روی کا شکار ہے حضرت انسان. جی ایک طرف بیرا روی ہے، دوسری طرف معاشرتی برائیاں ہیں جس میں انسان گھرا ہوا ہے. ایک طرف بھوک ہے، افلاس ہے، غربت ہے، طرح طرح کے مسائل ہیں جس معاشرے میں ہم سانس لے رہے ہیں. دوسری طرف وہ جو صاحب ذمہ دار ہیں، جن کو جو منصب ملا ہوا ہے، اس منصب کا جب غلط استعمال ہو معاشرے میں جی تو پھر معاشرہ اور پستی کی طرف چلا جاتا ہے. بالکل. رسپانسبلٹی جب ختم ہو جائے اور یہ معیار ختم ہو جائے کہ کون رسپانسیبل ہے اور کس کو کیا کہنا ہے، جی اور اس کے لیے قرآن کریم نے اعلان فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی جہاد کرو جی کفار سے. یہ تو یقیناً کہ اعلانیہ ہمارے دشمن ہیں، جس کے لیے قرآن نے کہا کہ یہود و نصارہ سے ہاتھ نہ ملاؤ، یہ کلم کلہ تمہارے دشمن ہیں. مگر آگے آیت نے بڑھ کے کہا یا ایھا النبی جاہدکم کفار والمنافقین. یہ قرآن مجید کا کلیہ ہے کہ جب واو کا لفظ آ جائے بیچ میں یا کوئی ایسا، جیسے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی جیسے اللہ کی اطاعت ہے ویسے ہی رسول کی ہے. تو یہاں جیسے کافر ہے ویسے ہی منافق ہے. واہ. یعنی منافق میں اور کافر میں اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا، اس لیے کہ منافق زیادہ نقصان دہ ہے کہ کافر تو تمہارا اعلانیہ دشمن ہے، مگر منافق جو ہے وہ تمہارے ہی لباس میں ہے، اور تمہارے ہی لباس میں آ کر تمہارے ساتھ بیٹھ کے، تمہارے ساتھ کھا کے، تمہارے ساتھ پی کے اور چل کے، اور تمہارے لیے جو ہے وہ ایسے راستے بنا رہا ہے کہ تباہی کی طرف جو ہے ہم جا رہے ہیں. تو آج کے دور میں ایک جہاد سب سے بڑا یہ بھی ہے کہ آج کے دور میں تزکیہ نفس کیسے کیا جائے، کس طریقے سے اپنے اندر نفس کو جو ہے قید کیا جائے. آپ کہتے ہیں، اور یقیناً حدیث میں دو رائے نہیں ہے، متفقہ علیہ ہے کہ 30 دن جو ہے وہ شیطان کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جکڑ دیتا ہے، سمجھے نا. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یقیناً شیطان تو جگڑا ہوا ہے، مگر شیطان کے ابا بھی کہیں نہ کہیں سے پیدا ہو جاتے ہیں جو شیطان سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں. یعنی جو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، آج کی جو ضرورت ہے عصر حاضر کی، رمضان کا مہینہ جو کہ رحمت کے بعد مغفرت کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک طرف ہم کرونا وائرس سے لڑ رہے ہیں، دوسری طرف لاک ڈاؤن اتنا طویل ہو گیا ہے سندھ میں، تیسری طرف روزانہ کمانے والے، پرائیویٹ دفتروں میں جانے والے، ان کو سیلریز نہیں ملی ہیں، جو روز بیچارے غربت کی شرح اتنی ہو گئی ہے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں.
ایسے میں ضرورت یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے محبت کا پیغام جانا چاہیے، محبت کی بات جانی چاہیے، تزکیہ نفس سمجھانا چاہیے، اور دوسری طرف میڈیا کا بہترین رول یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ میں میڈیا بڑا بہترین کام کر سکتا ہے، مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب لا سکتا ہے، کیونکہ جب کوئی مشکل ہوتی ہے تو سب کہتے ہیں بھئی رشتہ دار جمع ہو جائیں، دوست جمع ہو جائیں تاکہ ہم اس مشکل سے نکلیں۔ بالکل ٹھیک۔ آج ہم سارے مسلمان اتنی بڑی مشکلات کا شکار ہیں، اب اس وقت کوئی ایسی بات کر دینا جس سے انارگی پھیل جائے، مسلمانوں میں دوریاں پھیل جائیں، نفرت کا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تک آپ اپنے ذاتی انا کے خول سے باہر نکلے نہیں، اور آپ کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، خدا کا خوف ہوگا، وہ کبھی بھی لڑائی کی، جھگڑے کی، فرقہ واریت کی، اور آج کے دور میں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آج اس وقت تو ہم واقعی مسلمان جہاد سے ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ آج یہاں کے خطے کی صورتحال دیکھ لیجئے، دوسرے مسلمانوں کے خطے کی دیکھ لیجئے، یہی سوچ لیں کہ وہ کعبہ جہاں ہم نے تصور نہیں کیا تھا، اس لیے کہ سب سے بڑی معراج انسان کی کعبہ ہے، اور مسلمان زیادہ تر ہم مسلمان رمضان میں جو ہے وہ عمرے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کرتے ہیں، ان کی جالیوں کو چومتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان کے وسیلے سے وہ کعبۃ اللہ بند پڑا ہوا ہے، امام حسین علیہ السلام کا روزہ بند ہے، حضرت علی علیہ السلام کا روزہ بند ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا روزہ بند ہے۔ ایسے ماحول میں اجتماعی طور پہ ہمیں مل کے بینگ مسلم تمام چیزوں کو بھلا کر، ٹھیک ہے نا، اور جہاں تک یہ بات بھی میں آیا کر دوں کہ جو فروعی اختلاف ہیں وہ قیامت آ جائے گی، وہ کبھی حل نہیں ہو سکتے، لہٰذا جو چیز حل نہیں ہو سکتی اس پر ڈیبیٹ کرنا ایسے ہی ہے جیسے بالکل اعلانیہ آپ چاہ رہے ہیں کہ مسلمان لڑیں، آپس میں تفرقہ بازی ہو، یا آپ کی شخصیت کوئی ابھر کے آئے، مگر اس کی شخصیت ایسے میں شخصیت ابھرتی نہیں ہے، اس سے اور زیادہ جو ہے وہ مان پڑ جاتی ہے۔ بے شک اس میں یہ بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ کس کی انٹینشنز کیا ہیں اور کیا ارادہ رکھتا ہے، اور یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، اور یقیناً یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اسلام کے خلاف جو سازشیں رہی ہیں اس میں کردار یہی تھے، بس شکلیں تھوڑی سی مختلف تھی۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل کام یہی تھا، طریقہ واردات یہی تھا۔ بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ مسلمانوں کی، ہم اسلام کی جب تاریخ پڑھتے ہیں تو سب سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیتیں تکلیفیں دی ہیں وہ منافقوں نے دی، اور منافق جو ہے وہ پہچانا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کا قول اور فعل اور جو ہے وہ آپ کو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، مگر جیسے ہی پیٹھ موڑو تو وہ اپنے کام کو شروع کر دیتا ہے۔ یہی کام اسی لیے قرآن نے یہود و نصارہ کو کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ کی جب ہم گفتگو سنتے ہیں تو بڑی میٹھی اور بڑی پیاری گفتگو ہوتی ہے، مگر سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا یہود و نصارہ نے۔ تو یہ یہود و نصارہ یہی منافقین ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، جنہوں نے اسلام کو شدید نقصان پہنچایا اور سرکار دو عالم کو طرح طرح کی اذیتیں دی، مگر جب ان سے کہا یہ جاتا تھا تو وہ تو کہتے تھے ہم اصلاح معاشرہ کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا آج بھی دنیا یہی کہہ رہی ہے کہ ہم اصلاح معاشرہ کر رہے ہیں، مگر آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ اصلاح معاشرہ، اگر یہ اصلاح معاشرہ ہے تو پھر ہو گیا کام مسلمانوں کا، یہ جس کو اصلاح معاشرہ کہا ہے۔ بالکل ایسا ہی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ کنفرنٹیشن کی طرف لے جانا اور دانستہ طور پر لے کے جانا، اور خاص طور پہ کسی ارادے کے تحت، کسی مقصد کے تحت، جس میں مقصد یہ ہو کہ جناب آپ اس سے کوئی شہرت حاصل کر لیں گے، ایسے کچھ حاصل ہو جائے گا، تو یہ اس وقت بہت بڑا المیہ، اور لوگوں کو ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے لوگوں کو، ایسے منافقوں کو پہچانے جو ان کے ارد گرد موجود ہیں یا جو ان کو نظر آ رہا ہے۔ بہرحال اس کے اوپر مزید گفتگو کرتے ہیں، میں گزارش کروں گا اس وقت جناب محمد حسین قادری صاحب سے کہ وہ ایک کلام پیش کریں، اور اس کے بعد پھر ہم بریک کی طرف چلتے ہیں۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری
میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، یا رسول اللہ میرے آقا، میرے آقا، محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری
انوار رمضان ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. آج کے موضوع کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے جس وقت جو سماجی مسائل ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے. اسلام ہماری رہنمائی زندگی کے ہر شعبے میں کر رہا ہے. روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کو صبر کا پیغام دیا جائے, رک جانے کا حکم دیا ہے. یہ صرف بھوک اور پیاس سے رکنے کا نام نہیں ہے روزہ. بہت ساری اور ہماری جو معاملات ہیں اس کو درست کرنے کا بھی پیغام اس میں دیا گیا. اب یہ رک جانے کے مقصد مفہوم اس کے حوالے سے تو ہماری گفتگو ہو چکی ہے, لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, جتنے بھی سماجی مسائل ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ان کی نشاندہی ضرورت ہے. نشاندہی تو ان کی جاتی رہی ہے, کرتے رہتے ہیں مختلف پروگرامز میں اپنے, لیکن یہ اب اسلام ہماری رہنمائی کس طرح کرتا ہے کہ انفرادی شخص کی کیا اس میں کوشش ہونی چاہیے اور کس طرح اس کو یقینی بنانا ہے. اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. علامہ صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے, جانصب سبزاری صاحب, ان سے بھی یہ جاننے کی کوشش کریں گے. جانصب سبزاری صاحب یہ ذرا فرمائیے کہ آپ سے کچھ دیر پہلے جیسے گفتگو ہوئی تھی کہ یہ ماہ مبارک کے اندر جن چیزوں کے بارے میں رکنے کا حکم دیا گیا ہے, کوشش کر رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے رک جائیں, لیکن جیسے کل بھی آپ نے ایک بات کہی, بڑی اچھی بات یہ لگی کہ اس وقت ٹیکنالوجی کا انفلوئنس اتنا بڑھ چکا ہے کہ بہت بری طرح سے لوگ گھر چکے ہیں. چاہے موبائل فون کا استعمال ہو, ٹیلی ویژن, مختلف پروگرامز ہو, جس کے ابھی بارے میں بات ہو رہی تھی کہ جس طرح کے معاملات کو ڈسکس کیا جاتا ہے, دانستہ طور پر ایسے معاملات میں لوگوں کو الجھانے کی کوشش کی جاتی ہے, ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, وہ دین سے دوری کا سبب بن رہا ہے. لوگوں کے اندر نفرتیں بڑھ رہی ہیں. کیسے محفوظ رکھا جائے اپنے آپ کو, اس کے اوپر میں چاہوں گا آپ تھوڑی روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. مومن وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے تمام مومنات, مومنین اور مسلمان جو ہیں محفوظ رہیں. محفوظ رکھیں. تو یہ دیکھا جائے کہ جو ہم زبان استعمال کر رہے ہیں, جو ہم بات کر رہے ہیں, کہیں کسی کے دل آزاری تو نہیں ہوگی, بالکل ٹھیک ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ بہت بڑی دشمنی کا سبب تو نہیں بن رہی وہ بات, ٹھیک ہے. کہیں مسلمانوں میں آپس میں لڑائی کا سبب تو نہیں بن رہی. بالکل ٹھیک ہے. اگر اس سبب کو آپ کی سبب سے بنایا جا رہا ہے جی, تو آپ اپنی زبان کو روک لیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ سبب آپ کے ہاتھوں سے بنایا جا رہا ہے تو آپ اپنے ہاتھ کو روک لیں. قدموں سے بنایا جا رہا ہے تو قدم کو روک لیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا صلاحیت کار ہوں اور اللہ نے مجھے بڑی صلاحیتوں سے اور بڑے نام سے, بڑے مقام سے اور مرتبے سے نوازا ہے, تو کیا آپ کو یہ بات نہیں پتہ کہ اگر آپ کو اللہ نے اتنے بڑے مرتبے اور مقام سے نوازا ہے تو پھر اس کی پوچھ گچھ بھی ایسی ہوگی, بالکل ایسے ہی, اس کا جواب بھی ایسے ہی دینا پڑے گا. اور زمین پر اگر آپ کو طاقت دی ہے, سلطنت دی ہے, روپیہ پیسہ دیا ہے, تو کیا اس کا حساب نہیں ہوگا؟ بالکل ایسے ہی. مگر یہ ضرور ہے کہ اگر آپ نے اس کے بندوں میں محبتیں بانٹ دیں, اس کے بندوں کے عیبوں کو چھپا دیا, جی, کیونکہ یہ بھی ہے نا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپائے گا تو کل بروز قیامت رب بھی اس کے عیبوں کو چھپائے گا. اس کے عیبوں کو چھپائے گا کیونکہ وہ اگر ستار آپ العیوب ہے. نے چھپا دیا, اس کی غلطیوں کو معاف کر دیا, تو پھر آپ یہ امید ضرور رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت آپ کے عیبوں کو بھی چھپا دے گا. آپ سے پوچھ گچھ بھی جو ہے وہ معافی کی علامات میں سے ایک علامت ہوگی. بالکل ٹھیک. آپ کو معاف کر دے گا وہ. تو ہمیں چاہیے کہ جو لوگ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں جس طرح آپ نے بتایا ہے, تو مجھے تو پہلے یہ بات پوچھنی چاہیے کہ وہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک. کیا وہ ایجنڈا ہمارے پاکستان کا ہے؟ بالکل. کیا وہ مقصد اور وہ مقاصد, وہ تمام چیزیں کیا مسلمانوں کی ہیں؟ بالکل ٹھیک. کیا مسلمان ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہیں کام کریں؟ مسلمان تو وہ ہیں کہ اگر ایک پڑوسی کے گھر سے کھانا چلتا تھا تو گھوم کے دوبارہ اسی کے گھر آ جاتا تھا. سب کہتے تھے آج میرے پاس ایک دن کا ہے, ایک وقت کا ہے, ایک گھڑی کا ہے. یہاں تک کہ اتنا اثار کا جذبہ ہوتا تھا. اور آج اگر کوئی یہ بات کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی شر پھیل جائے, تو مجھے تو اس بات کا شک ہو رہا ہے کہ وہ کس کہنے پر کام کر رہا ہے, کس ایجنڈے پر کام کر رہا ہے. ہمیں تو پہلے اس چیز کی تفتیش کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, یہ بات آپ نے صحیح کہی کہ ان تمام چیزوں کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یقیناً کسی نہ کسی مقصد کے تحت یہ کام کر رہے ہیں. جانصب سبزواری نے بالکل ٹھیک ہے اس کی نشاندہی کی. یہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو تلوار کا گھاؤ ہے اس سے زیادہ گہرا گھاؤ جو ہوتا ہے وہ زبان سے دیتا ہے انسان, اور اس کو اگر قابو میں کر لے تو تمام معاملات حل ہو جائیں. میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں کیونکہ آج یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارا یہ بن چکا ہے کہ ہم بہت ساری باتیں کہتے ہوئے بالکل بھی یہ بات نہیں سوچتے کہ کسی پہ کتنی گرا گزرے گی یا کتنی اس کو ناگوار گزر سکتی ہے. آپ نے نہج البلاغہ کے خطبے کا ایک اقتباس پیش کیا. اس سے پہلے مولا کائنات نے زبان کے بارے میں فرمایا نہج البلاغہ میں کہ زبان وہ درندہ ہے کہ جسے کھول دیا جائے تو وہ دنیا کو پھاڑ کھائے.
بالکل ایسا یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی جو فسادات ہیں وہ زبان کی بدولت ہیں. بالکل. اس لیے کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ مولا نے فرمایا کہ تلوار کا گھاؤ تو بھر جاتا ہے مگر زبان سے دی ہوئی تکلیف، یعنی آپ نے جو جملہ ادا کر دیا، کسی کی عیب جوئی کر دی، کسی کا دل زبان سے دکھا دیا، تو وہ جو دل میں گھاؤ لگ جاتا ہے نا انسان کے، وہ مرتے دم تک جو ہے وہ نہیں بھرتا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زبان کو اپنے قابو میں رکھو. اسلام نے بہت زیادہ تاکید ہے کہ جب آپ بولیں تو سوچ کر سمجھ کر بولیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر یہ بھی سوچیں کہ کس سے کہہ رہے ہیں، اور پھر بھی یہ بھی سوچیں. یہ میں مولا کائنات کے خطبے کا اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. پھر یہ بھی سوچیں کہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں، جو میں کلام کر رہا ہوں، اس سے معاشرے پر کیا اثر پڑے گا. آیا منفی اثر پڑے گا یا مثبت اثر پڑے گا. اگر آپ کا وجود، یہ جو میرا اور آپ کا وجود ہے اس دنیا میں، اس کی جو لائف ہے، لائف ٹائم ہے، اس کا تو کسی کو نہیں پتا. بالکل ایسا ہی موسٹلی اگر آج کی دنیا میں جیسے پہلے 950 سال زندہ رہا کرتے تھے، 750 سال زندہ رہا کرتے تھے، سب سے زیادہ نوح علیہ السلام کی زندگی اور وہ گھٹتے 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 آج کی دنیا میں جو ہے وہ 70 سال اور 75 سال کی زندگی، اس سے زیادہ نہیں. بالکل. اب اتنی سی زندگی میں اگر ہم محبت کے پھول نہیں لگا سکتے اور ہم محبت کا پیغام اپنی ذات سے، دیکھیں شہرت بھی دو طریقے کی ہوتی ہیں، اور اس شہرت کو بھی مولا کائنات نے ڈیفائن کر دیا نہج البلاغہ کے خطبے میں. مولا فرماتے ہیں ایک شہرت وہ ہے جو تمہارے لیے عزت کا باعث ہے، ایک شہرت وہ ہے جو تمہارے لیے ذلت کا باعث ہے. شہرت دونوں ہیں، دونوں صورتوں میں. بالکل ایسا ہی. یعنی نام آپ کا دونوں صورتوں میں ہوگا. اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا جس شہرت کی جستجو ہم کر رہے ہیں دنیا میں، یہ شہرت ہمارے لیے معاشرے میں، اچھا پھر شہرت معاشرے سے بنتی ہے. بالکل ایسا ہی. شہرت کے لیے ضروری ہے کہ معاشرہ ہو، معاشرہ نہیں ہوگا تو شہرت کس لیے ہوگی. بالکل ایسا ہی. آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں جس شہرت کے لیے کام کر رہا ہوں یہ معاشرے میں میرے لیے باعث عزت ہے، اس کا پیمانہ کیا ہے؟ یہ چھپ کر جا کے معاشرے میں دیکھیے کہ آپ کے جانے کے بعد معاشرہ آپ کے لیے کیا کہہ رہا ہے، رائے کیا رکھتا ہے، آپ کے لیے اچھی رائے رکھتا ہے یا آپ کے لیے ذلت کی رائے رکھتا ہے. بہت آسان ہو جائے گا. اگر آپ دنیا میں اس گمنام اپنے آپ دماغ میں اس کو وہ لیے بیٹھے ہوئے کہ نہیں یہ بات میرے لیے معاشرے میں اچھی ہے، تو جا کے آپ خود انالائسس کریں، تجربہ کر کے دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا. ایسے لوگوں کو کیا کیا جائے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا جیسے کہا جاتا ہے، تو وہ محض اس لیے کہ ہم زبان زد عام ہمارا تذکرہ ہو، لوگ چاہے برے ہی الفاظ میں ہمیں یاد رکھیں، ہمیں یاد تو رکھا ہوا ہے. ایسے بھی لوگوں کا گزر بسر ہو رہا ہے. جی کچھ لوگوں کی فطرت میں شامل ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ معاشرے میں کہہ دی جائے، زبان سے کہہ دی جائے. اچھا یہ ہر شعبے میں ہے. کچھ لوگ ایسے ہمارے معاشرے میں ہیں کہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں اسلام کی اس کے آڑ لے کر کہ پورا معاشرہ جو ہے ان کے پیچھے لگ جاتا ہے اور ان کی ریٹنگ بڑھ جاتی ہے، دنیا سب ان کے پیچھے، ارے کیا کہہ دیا کیا کہہ دیا، دنیا میں بیٹھو جہاں جاؤ ان کی بات ہو رہی ہے. کچھ میڈیا پرسنز ایسے ہیں کہ وہ ایسی بات کر دیتے ہیں کہ دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے. اچھا یہ ایک سائیکو بیماری ہے. یہ انسان جو ہے وہ اتنا غافل ہو گیا ہے کہ وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ میں اسلام کو آڑ لے کر، اسلام کی آڑ لے کر شہرت چاہ رہا ہوں، تو وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہاں تو جیسے ابھی علامہ سبزواری نے کہا یہاں تو چلیں آپ کی شہرت ہو جائے گی، مگر پھر وہاں کی زندگی جو کہ حقیقی زندگی ہے، کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہاں تو 5 دن 7 دن لوگ واہ واہ کر لیں گے، دنیا کی زبان پہ آپ کا نام ہوگا، مگر یہ سوچیں کہ پھر وہاں جب آپ کو یوم حساب کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے دین کے لیے کیا کیا، دین میں بگاڑ پیدا کیا، دین میں اپنی مرضی کی گفتگو کی، مسلمانوں میں فساد فی الارض پھیلایا، مسلمانوں میں لڑائی جھگڑے کروائے، غلط فتوے دے کر مسلمانوں کو اپنی طرف راغب کیا، تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہی نکلے گا کہ دنیا میں تو بظاہر آپ کنٹراورشل شخصیت ہوں گے، آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہوگا، دنیا پیٹ پیچھے آپ کو کیا کہہ رہی ہوگی آپ کو نہیں پتہ، مگر اللہ کے ہاں بھی اس کی بڑی پکڑ ہے.
ٹھیک ہے، اس موضوع پہ مزید گفتگو کرتے ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور نعت خواں موجود ہیں. اب یہ ذرا بتا دوں آپ کی توجہ اس پہ رہے کہ آج کل یہ موبائل فون کے اوپر جو کالر ٹیونز آپ سنتے ہیں، بڑی اچھی اچھی نعتیں اس کے اندر آتی ہیں، تو ہمیں بھی اتفاق ہوا ایک بڑی خوبصورت سی درود ان پر، سلام ان پر، جو بڑی مشہور آپ نے نعت سنی ہے، کلام ہے، تو وہ یہ آواز کانوں سے جب ٹکراتی ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے. تو ہمارے پاس بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہمارے پاس وہ نعت خواں یہاں پر موجود ہیں، وہ کلام پڑھنے والے یہاں پر موجود ہیں، جناب عمران باقر صاحب. میں ان کو خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ عمران باقر، آپ تشریف لائے. تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے یہ کیسا اتفاق ہوا؟ یہ جب بھی سنتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے کانوں کو، اور یہ درود ان پر، سلام ان پر جب یہ کانوں سے ٹکراتا ہے، کیسا اتفاق رہا ہے؟ جی یہ نعت جو ہے میں نے 2012 میں نے یہ البم کیا تھا. تو بس یہ پاک پروردگار کے اپنے کرم نوازی ہے کہ پورے البم کے اندر یہ نعت جو ہے یہ بہت زیادہ فیمس ہو گئی، اور مجھے بھی نہیں پتہ تھا. تو جب میں سنتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ یار یہ نعت بڑی مزے کی نعت ہے، خوبصورت نعت ہے. میں چاہوں گا کہ اسی سے آج ذرا کچھ ہو جائے، یہی ذرا پڑھ جی کے انشاءاللہ، سنائیں، کیوں نہیں، سننے بسم والوں کو اللہ. ذرا یہ ساتھوں تک ان کے پہنچے، اچھا بسم لگے اللہ گا. جی ضرور، بسم اللہ. درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ. درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ. اے جن کے دم سے جہاں کی رونق، جہاں کا موسم بھی ہے سہانا. درود ان پر، سلام ان پر، مقام محبوب کبریا کی نہیں ہے وسعت میرے بیان میں. مقام محبوب کبریا کی نہیں ہے وسعت میرے بیان میں. رحمان خود کر رہا ہے سلو اللہ کا ہر وقت یہ ترانہ. درود ان پر، سلام ان پر، بنا کے تصویر مرتضیٰ کی کہا یہ جبریل سے خدا نے. بنا کے تصویر مرتضیٰ کی کہا یہ جبریل سے خدا نے. رہے نہ کوئی کمی کہیں پر، لٹا دو سب حسن کا خزانہ. درود ان پر، سلام ان پر، کنیز خالق جناب زہرا
سے گیا جہاں میں کنیز خالق جناب زہرا ہے جن کے دم سے حیا جہاں میں زبان کھولے تو آیتیں ہوں رکے تو تطہیر کا فسان درود ان پر سلام ان پر حسن جہاں کا امیر ایسا خیات جبریل سا فرشتہ حسن جہاں کا امیر ایسا خیات جبریل سا فرشتہ بہشت جاگیر مجتبی کی ہے جس میں پنجتن کا آنا جانا درود ان پر سلام ان پر حسین صبر و شکر کی منزل حسین وارث انبیاء ہے حسین صبر و شکر کی منزل حسین وارث انبیاء ہے حسین عظمت دو جہاں ہے جسے نہ بھولے گا یہ زمان. اور اس کا مقطع آپ لوگوں کی سماعت ہوگی نظر. اے میرے پروردگار ہم کو دکھا دے کرب و بلا کی نگری. اے میرے پروردگار ہم کو دکھا دے کرب و بلا کی نگری جہاں پہ عمران اور انجم ادا کرے سوز پنجگان. درود ان پر سلام ان پر میرے نبی کا جو ہے جے تیرا گزر ہووے اکھی سونے
مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے دم دم نال ذکر کراں میں تیریاں شاناں دا دم دم نال ذکر کراں میں تیریاں شاناں دا تیرے نام تو وار دیاں جنی میری عمر ہووے او تیرے نام تو وار دیاں ہو جنی میری عمر ہووے دیوانے او بیٹھے رہو محفل نو سجا کے تے شاید میرے آقا دا ایتھوں بھی گزر ہووے شاید میرے آقا دا ایتھوں بھی گزر ہووے کیوں فکر کراں دل وچ ہو ماسا وی اگیرے دا ہو کیوں فکر کراں دل وچ ہو ماسا وی اگیرے دا ہوئے انہوں سدے خیرانے ہو جندہ پیر مگر ہووے اس سے پہلے جو ہے وہ یہ خوبصورت منقبت انہوں نے پیش کی اور اس وقت یہ کلام پیش کر رہے تھے ارسلان حسین صاحب اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. اب ہمارے پاس چند کیونکہ لمحات ہیں اور گفتگو کو آپ سمیٹنا آج کے موضوع کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور ہمارے یہاں پر علماء کرام ہمارے ساتھ موجود تھے جن سے ہماری گفتگو ہوئی ہے روزے کے حوالے سے اور خاص طور پہ تزکیہ نفس کے حوالے سے بات ہوئی ہے اور ایسی چیزوں سے دوری رکھنے کی ضرورت ہے خاص طور پر جو اس وقت اختلافات کا سبب بن رہے ہیں. یہ رک جانے کا مقصد یہی ہے کہ صرف بار بار یہ بات دہرائی جا رہی ہے کہ محض روزے کا مقصد یا مصرف یہ نہیں ہے کہ بھوک و پیاس کو جو ہے وہ قابو میں رکھا جائے. نفس کو کیسے میں قابو رکھنا ہے, نفس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے, یہ بھی ہمیں سیکھنا ہوگا. اسی حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے اور اس کے اوپر اب آخری چند لمحات ہیں اور اس کے اوپر کوشش کریں گے گفتگو سمیٹ لیں اور کل پھر انشاءاللہ جب حاضر ہوں گے تو مختلف معاملات پر گفتگو ہوگی. آپ کے پیغامات جو موصول ہو رہے ہیں روزے کے حوالے سے انشاءاللہ اس کے اوپر ضرور گفتگو کریں گے. آخر میں علامہ جہانزیب صاحبزادی میں چاہوں گا اگر موضوع کے حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں کہ تزکیہ نفس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور خاص طور پہ ماہ مبارک کے اندر جس طرح رک جانے کا حکم ہے, جن معاملات کی آپ نے نشاندہی کی اس سے ایک عام آدمی کو کس طرح بچنا ہے, میں چاہوں گا اس گفتگو کو تھوڑا سمیٹ لیں. روزے کی اہمیت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو خاموشی رہے آدمی زیادہ بہتر ہے. بہت اچھی بات آپ نے تو اس سے کیا ہوگا, فساد سے بھی بچے گا, جھگڑوں سے بھی بچے گا اور غلط بیانی سے بھی بچے گا. دوسری بات, اگر کسی کی پبلک ڈرنک ہے تو وہ بات کرے جو کام کی ہو, وہ بات نہ کرے کہ جو کام کی نہ ہو جس سے فساد
کا خدشہ ہو یا فساد ہونے کا اندیشہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. تو ان تمام چیزوں سے بچے اور قفل مدینہ کا ورد کرے. اور دوسری بات جب 1 پر 70 مل رہا ہے تو درود پاک کی کثرت کیوں نہیں؟ سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے. اس سے اچھا اور کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا. کریں. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ کسی کو نام لے کے یا کسی کی طرف اشارہ کر کے ٹو کر دینا یہ بھی ہماری مطلب بالکل ہمیں زیب نہیں دیتا، لیکن بالکل نشاندہی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے درود پاک کی کثرت کی جائے اور استغفار کی کثرت. علامہ صاحب آخری جملہ میں چاہوں گا ہدیہ کر دیں. بالکل معاشرے میں جب تک جو ہے وہ بہتری نہیں آ سکتی، جب تک برائی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے اور اچھائی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے، جب تک اس کا توازن برابر نہیں ہوگا تو ایک اچھے معاشرے کی تشکیل نہیں ہو سکتی. ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے ہمیں برائی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس سے دور رہنا ہوگا اور اچھائی کو اپنی طرف راغب کرنا ہوگا. بہت خوب. اسی بات کے ساتھ جی اختتام کی جانب بڑھیں گے اب، کیونکہ ہمارے سیگمنٹ کا اختتام ہے اور انشاءاللہ کل جب حاضر خدمت ہوں گے تو مختلف معاملات پر گفتگو کریں گے اور ساتھ ہی جو روزے کے مسائل ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے. بہت سارے آپ کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں روزے کے حوالے سے، خاص طور پہ جو اس وقت چیلنج درپیش ہے پورے عالم انسانیت کو، اس حوالے سے ہم ضرور بات کر رہے ہیں. اور احتیاط کی ضرورت ہے. بہرحال خطرہ اپنی جگہ بھی موجود ہے اور یہی تلقین کی جا رہی ہے کہ اس وقت اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور ایسی وبائی امراض میں اس طرح کی جو صورتحال ہے اس میں کس طرح آپ نے ان تمام چیزوں کو جو روزمرہ کے معاملات ہیں ان کو کس طرح ترک کرنا ہے. یقیناً ایک بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے. روزگار کا حصول ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس کو یقینی بنانا یقیناً ایک ریاست کی ذمہ داری ہے. لیکن اس وقت جو ہے احتیاط سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہے، اس کے اوپر زور دیا جا رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آخر میں گزارش کروں گا جناب علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب سے کہ وہ دعائے خیر فرمائیں اور اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور کل انشاءاللہ جب حاضر خدمت ہوں گے تو مختلف معاملات پر گفتگو کریں گے. جی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگارہ ہمارے ملک پاکستان کو، پوری دنیا کو، جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، پروردگارہ اس رحمت کے مہینے میں، اس رمضان کے بابرکت مہینے میں ہمیں کرونا وائرس سے نجات عطا فرما. پروردگارہ خصوصاً مملکت پاکستان کو استحکام عطا فرما. میرے مالک، ہمارے پاکستان میں لوگ پریشان ہیں، بدحال ہیں. پروردگارہ روزگار کے پریشانی ہے میرے مالک، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. K21 کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ ہمیں سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.